قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گماں لا الہ الا اللہ۔ قرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ ہے زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ شہر میں اظہار کی آزادیاں تقسیم کر، یوں گلی کوچوں میں نہ مہنگائیاں تقسیم کر۔ مسئلہ بارش نہیں ہے اب یہاں سیلاب ہے، چھتریوں کو بھول جا اور کشتیاں تقسیم کر۔ بے سر و سامان لوگوں کے لیے خیمے لگا، گوشت پانی دال چاول روٹیاں تقسیم کر۔ بہہ گئے دیوار و در اور اڑ گئیں جن کی چھتیں، ان غریبوں کے لیے آسانیاں تقسیم کر۔ اپنی ملت کے لیے کچھ تو عمل کر کے دکھا، یوں نہ گھر میں بیٹھ کر دانائیاں تقسیم کر۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ بزرگ و برتر کے لیے جو ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پالنہار ہے۔ بے حساب لا تعداد درود و سلام مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کہ آپ ہی کے طفیل کارخانہ قدرت رواں دواں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد اور آپ ملاحظہ کر رہے ہیں ARYQ TV پر خصوصی ٹیلی تھون ٹرانسمیشن انڈر دی امبریلا آف خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ۔ الحمدللہ آپ ویورز بخوبی جانتے ہیں کہ ڈے 1 سے اپنے قیام سے ہی سنس اٹس اسٹیبلشمنٹ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ہیز بین سرونگ دا ہیومینٹی وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن۔ کوئی بھی موقع ہو، کوئی ایونٹ ہو، کوئی تہوار ہو، کوئی سیلابی کیفیت ہو، کہیں پر زلزلہ آیا ہو، کہیں پر بھی ہم جب دیکھتے ہیں کہ انسانیت مصیبت میں مبتلا ہے، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نے ہمیشہ اپنے حصے کی شمع روشن کرنے کی کوشش کی، اور یہ شمع کبھی خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نے اکیلے جلانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ پوری دنیا میں بسنے والے وہ بندگان خدا جو اپنے سینوں میں، اپنے دلوں میں جذبہ خدمت خلق رکھتے ہیں، ان کو آواز دی، ان کو صدا لگائی، ان کو اپنے حصے کی اذان دی کہ آئیے غرباء کے لیے، جو نادار طبقہ ہے، مفلس طبقہ ہے، اس کے لیے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی امبریلا کے نیچے ایک کوشش کی جا رہی ہے، ایک سعی کی جا رہی ہے، ایک کاوش کی جا رہی ہے اپنے حصے کی شمع روشن کرنے کی۔ اور ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ جب کبھی ضرورت پڑی اور آپ صاحبان ثروت و دولت کو، آپ مخیر حضرات کو آواز دی گئی، صدا لگائی گئی، تو آپ نے جس انداز سے اس ادارے یعنی خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ پر اپنے اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ہمارا ساتھ دیا، ہمارے ہاتھ مضبوط کیے، اور پھر یہ ممکن ہو سکا الحمدللہ کہ لوگوں کی مصیبتوں سے ان کو نکالا گیا۔ جہاں جہاں ہم نے دیکھا کہ اداس چہرے ہیں، کوشش کی کہ ان چہروں پر مسکراہٹ آ سکے، کہیں پر دیکھا کہ کھانے کی قلت ہے، وہاں پر ہمارے راشن بیگز پہنچ سکیں، دسترخوان لگا کر ضیافت کے طور پر ہم اپنے مسلمان بہن اور بھائیوں کو بٹھا کر ان کی عزت نفس کا بھرپور طریقے سے خیال رکھتے ہوئے جیسے میں اور آپ اپنے دسترخوان پر بیٹھ کر کھاتے ہیں، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اسی انداز سے ان کے ساتھ بیٹھ کر ہمارے والنٹیئرس، ہمارے ریپریزنٹیٹیوز، ہمارے نمائندگان ان کے ساتھ بیٹھ کر اس ضیافت میں ان کے ساتھ شریک نظر آتے ہیں۔ گاہے بگاہے فوٹیجز، ویجولز، آپ سمجھ رہے ہیں ویڈیوز، یہ سب آپ تک پہنچانا، اس کے پیچھے ایک آسان مقصد ہے، وہ یہ کہ ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز۔ جب آپ یہ دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کتنے منظم انداز سے، کتنی ایفیشنسی کے ساتھ، کتنی آنیسٹی کے ساتھ، کتنی ٹرانسپیرنسی کے ساتھ غریبوں کی خدمت کرنے کے لیے مصروف عمل ہے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ڈونرز میں، ہمارا ساتھ دینے والوں میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ آج یا گزشتہ چند ایام سے ہم آپ کو جس مقصد کے لیے آواز دے رہے ہیں، آپ سے جس مقصد کے لیے اپیل کی جا رہی ہے، آپ سب بخوبی واقف ہیں۔
مسلمانان عالم الحمدللہ اللہ رب العزت کے کرم سے، اس کی توفیق سے ایام نہر کا استقبال کرنے کی تیاریوں میں مصروف ہیں، اور ہر کوئی چاہتا ہے، ہر صاحب نصاب بندہ خدا یہ چاہتا ہے کہ وہ اس بار بھی عید قرباں پر اللہ کے حضور ایسا ذبیحہ قربانی کے لیے پیش کرے، صدق کے دل کے ساتھ، سچی نیت، خلوص نیت کے ساتھ، کہ اللہ رب العزت اس کی اس قربانی کو قبول فرما لے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں الحمدللہ مسلمانان عالم تیزی سے ایام نہر کی جانب بھی بڑھ رہے ہیں اور اپنی تیاریوں میں بھی مصروف نظر آتے ہیں۔ تو جہاں ہم اپنی قربانیوں کے اہتمام کے لیے تیاریوں میں مصروف ہیں، وہاں اس نادار طبقے کو کیوں نہ یاد رکھا جائے، یا اس کے لیے کیوں نہ کوئی کاوش کی جائے، کوئی صحیح کی جائے، کوئی کلیکٹیو ایفرٹس، اجتماعی کوشش کی جائے کہ ہم جب یہ ذبیحہ اللہ کی راہ میں قربان کریں تو اس سے حاصل ہونے والا جو گوشت ہے وہ ان غرباء میں تقسیم کریں، کیونکہ یہ وہ طبقہ ہے ناظرین، آپ جانتے ہیں سطح غربت سے نیچے اپنی زندگی گزارنے پر یہ مجبور ہیں، پاورٹی لائن سے بھی نیچے یہ اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، اور ایسا بھی طبقہ اس وقت انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں موجود ہے کہ جس کے لیے اپنی زندگی کا سروائیول کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ یہ میں بہت وثوق بڑی ذمہ داری سے آپ تک یہ بات پہنچا رہا ہوں۔ غربت اتنی زیادہ ہے، پانی کی قلت، کھانے کی قلت، اور مشکل کی اس گھڑی میں، مصیبت کی اس گھڑی میں جب ہم عید کی خوشیاں منائیں اور ان اداس چہروں پر خوشیاں بکھیرنے کا کوئی سامان کر لیں، اللہ ہمیں اس کا وسیلہ بنا دے، تو پھر آپ کی ہماری عید وصول ہو جائے، یا یوں کہیں کہ عید کی خوشیاں ہمارے لیے دوبالا ہو جائیں، اور ہو جاتی ہیں جب بھی خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ان دیہی علاقوں میں، ان پسماندہ علاقوں میں جہاں بستیاں ہیں، کچے مکان ہیں، جھوپڑیاں ہیں، وہاں اپنا یہ گوشت لے کر یا ضیافت تیار کر کے پہنچتے ہیں۔ ہم نے خود دیکھا کہ جو مسکراتے ہوئے چہرے پھر ہمارے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے نمائندگان کا اور ہمارے والنٹیئرس کا، رضاکاروں کا استقبال کرتے ہیں، تو ان کا استقبال کرنے کا انداز بتاتا ہے کہ شاید دینے والا یہ سوچے یار نہیں، ایک دو گوشت کی تھیلی تو پہنچ رہی ہے، لیکن یقین کریں وصول کرنے والا جس خوشی کے ساتھ اور جس مسرت کے ساتھ اس کا استقبال کرتا ہے، تو لگتا یہ ہے کہ واقعی میں وہ طبقہ ہے جو پورا سال گوشت کھانے سے محروم رہتا ہے۔ تو بہرحال جہاں ہم ایک طرف عید کی خوشیاں منانے کی تیاری کر رہے ہیں، اپنی قربانیاں رب کے حضور پیش کر رہے ہیں، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ آپ کو ایک دعوت فکر دے رہا ہے کہ آئیے آپ تو رب کے کرم سے، اس کی عطا سے پورے سال گوشت سے استفادہ کرتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں، کیوں نہ آئیں ہم مل کر غریبوں کے دسترخوان کو وسیع کریں، ان گھروں تک یہ گوشت پہنچانے کی کاوش کریں اجتماعی طور پر کہ جو طبقہ پورے سال گوشت کھانے سے محروم رہتا ہے۔ اور ایک پیکج ہمیشہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے بنایا جاتا ہے تاکہ آپ مخیر حضرات بآسانی اپنی محبتیں ہم تک پہنچا سکیں، اور پھر آپ کی یہ محبتیں امانت کے طور پر خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی پوری ٹیم اس نادار، غریب اور مفلس طبقے تک پہنچا سکے جو کہ اصل میں اس کے مستحق ہیں، اور ان تک یہ سب کچھ پہنچنا بہت ضروری ہے۔ اجتماعی قربانی 2024، اگر آپ کاؤ کا ایک شیئر شامل کرنا چاہتے ہیں، گائے کا ایک حصہ ملانا چاہتے ہیں، تو اس کے عوض 18,000 روپے پاکستانی آپ کو ادا کرنے ہیں۔ اگر آپ پوری گائے اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کا جو گوشت ہے وہ غرباء میں تقسیم کیا جائے، تو 1,26,000 روپے پاکستانی آپ کو ڈونیٹ کرنے ہیں۔ اگر ایک بکرا آپ چاہتے ہیں اللہ کی راہ میں آپ کی جانب سے قربان کیا جائے، تو 32,000 روپے اس کے عوض آپ نے ادا کرنے ہیں۔ بینک نیم ہے UBL، اکاؤنٹ ٹائٹل ہے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ، اکاؤنٹ نمبر 0104840۔ اس کے علاوہ جو دیگر ڈیٹیلز ہیں آن لائن ٹرانسفر کی، آن لائن اکاؤنٹ، ہمارا واٹس ایپ نمبر، ہمارا لینڈ لائن نمبر، یہ تمام تفصیلات اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، اس کو نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں، نمائندے سے ہمارے بات کر سکتے ہیں 24/7۔ یہ محبت کا سفر اسی طرح جاری ہے۔ اس ٹرانسمیشن کے بعد بھی آپ کا جو سرکل آف انفلوئنس ہے، آپ ان تک یہ ہمارا میسج کنوے کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم بھی یہاں بیٹھ کر آپ کو کچھ کنونس کرنے نہیں بیٹھے۔ جب خدمت خلق کی بات ہوتی ہے، جب اللہ کی رضا کی بات ہوتی ہے، تو پھر وہ کسی بھی بندہ مومن کے لیے ایک اپرچونٹی ہوتی ہے، اور یاد رکھیں اپرچونٹی ہمیشہ کنوے کی جاتی ہے، کبھی بھی کنونس نہیں کی جاتی۔ میرا یا خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا یا یہاں بیٹھے ہوئے جو مہمانان گرامی ہیں، صرف ان کا یہ کام نہیں، بن حیث القوم ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اگر رب نے ہمیں صاحبان ثروت و دولت میں شامل کیا ہے، اگر ہماری ضرورت سے سوا ہمیں عطا کیا ہے، تو یہ ہماری اخلاقی، ہماری شرعی، ہماری قومی، ہماری ملی، ہماری
آپ سمجھ لیں اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم ان غرباء کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کریں، کیونکہ آج جس طبقے کو رب نے کم دیا ہے اس طبقے کو رب تعالیٰ صبر پر آزما رہا ہے، لیکن جس کو زیادہ دیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ شکر پر آزما رہا ہے، اور مالی شکر اس سے بہتر ہو نہیں سکتا کہ اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں پر خرچ کیا جائے۔ اور ہمارے ساتھ آج ایوان میں ایک خوبصورت گلدستہ آج پھر حسب روایت حسب معمول سجا ہے۔ سب سے پہلی شخصیت، آپ ان کی گفتگو سے استفادہ کرتے ہیں، ARYQTV کے مختلف پروگرامز میں آپ ان کی گفتگو سنتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی ہمارے قلوب تک پہنچاتے ہیں، اور آپ کی جو خدمت دینیہ ہے وہ دہائیوں پر مشتمل ہے۔ خیر مقدم کرتے ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے سر آپ، جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ایک اور شخصیت، سماجی حوالے سے ایک بڑا نام، اور آپ نے بھی غرباء کی گراؤنڈ پر رہتے ہوئے جس طریقے سے خدمت کری، کوئی بھی مصیبت کی گھڑی ہو، آپ اپنے تئیں انڈیویجولی بھی اور کچھ آرگنائزیشنز کے ساتھ بھی ہمیشہ بہت ہی متحرک رہے، اور غرباء کی خدمت کے لیے ان تک محبت پہنچانے کے لیے، ان کی مصیبت سے ان کو نکالنے کے لیے آپ نے الحمدللہ ہمیشہ رب کی دی ہوئی توفیق سے کوشش کی ہے۔ نفیس احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، جزاک خیر مقدم ہے آپ کا، جزاک اللہ۔ مسند حسان پر قبیلہ حسان سے تعلق رکھنے والا ایک خوبصورت نوجوان اور خوبصورت آواز کا مالک، اور یہ رب کا بڑا کرم ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ آپ کو خوبصورت آواز سے نوازے، اور یہ کرم بالائے کرم ہوتا ہے کہ اس آواز سے پھر دنیا کا خوبصورت ترین کلام پڑھا جائے، اور پھر یقیناً سننے والوں کی سماعتیں معطر ہوتی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عاطف قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کا بھی خیر مقدم، جزاک اللہ۔ اور مفتی صاحب آپ کی اجازت سے حمد باری تعالیٰ اگر پیش کی جائے۔ جی عاطف بھائی، بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ ماشاءاللہ حج کا دورہ ہے، ماشاءاللہ بہت ماشاءاللہ۔ خوبصورت کلام کہ جب ایک مومن اس زمین پر پہنچتا ہے، جب وہ کعبے کا منظر دیکھتا ہے تو اس کے زبان سے، اس کے لب سے کیا نکلتا ہے؟ اللہ اکبر۔ الحمدللہ۔ تو آئیے مل کر کلام پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حمد خدا سے تر ہے زبانیں، حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں، حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے
بات مولا تا عمر کر دے آنا مقدر تا عمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں ہاں یاد آ گئی جب اپنی خطائیں یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں رویا رویا غلاف کعبہ پکڑ کر رویا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور مولا مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے بخشش بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور جب اللہ رب العزت کا ذکر ہوتا ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہوتا ہے اور ہماری سماعتوں میں رس گھولتا ہے تو کہیں نہ کہیں جو دلوں کی سختی ہے نا وہ نرمی میں تبدیل ہوتی ہے۔ تو بہرحال موقع یہی ہے، مدعا یہی ہے اور آپ سے التماس بھی یہی ہے، اپیل بھی یہی ہے کہ اجتماعی قربانی 2024 انڈر دی امبریلا خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ غرباء کی مدد کے لیے، ان کی تکلیفوں کو آسان کرنے کے لیے، مصیبتوں سے ان کو نکالنے کے لیے جو ایک کاوش اجتماعی طور پر ہر موقع پر کی جاتی ہے۔ اجتماعی قربانی بھی الحمدللہ بڑی عظیم الشان طریقے سے ہر سال ہوتی ہے اور ہم نے یہ ایک کوشش کرنی ہے کہ انشاءاللہ اس بار جب اجتماعی قربانی منعقد ہو اور عید قربان کے موقع پر ایام نحر میں ذبیحے اللہ کی راہ میں قربان کیے جائیں تو ان ذبیحوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ ہو، کیونکہ جتنی زیادہ قربانیاں پیش کی جائیں گی اور جتنا زیادہ گوشت جو ہے تیار ہوگا اتنی ہی زیادہ اس کی تقسیم اور تفصیل ممکن ہو سکے گی، زیادہ سے زیادہ غرباء کو اس سے فائدہ پہنچ سکے گا۔
تو یہ ایک اجتماعی کاوش ہے, کولیکٹیو ایفرٹس ہیں, اینڈ یو ہیو ٹو میک یور کنٹریبیوشن پاسبل, اینڈ ان آرڈر ٹو ڈونیٹ ٹو خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ یو آر more than welcome. Come forward and start helping such needy and suffering people. اور ایک بہت آسان موقع ہے, ایک بہت سنہری موقع ہے ان صاحبان ثروت و دولت کے لیے جو اپنی قربانیاں رب کے حضور پیش کرنا چاہتے ہیں کہ آئیے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ ایک طرف قربانی بھی آپ اللہ کے حضور پیش کریں, اور لیکن اس قربانی کو کہتے ہیں نا, اس قربانی کا اگر آپ نے حقیقی مزہ لوٹنا ہے, اگر حقیقی طور پر آپ اس کی جو قربانی کرنے کے بعد ایک بندہ مومن کو جو ایک آپ سمجھ لیں کہ لطف آتا ہے, جو ایک مزہ آتا ہے, جو ایک کیفیت وہ محسوس کرتا ہے, تو کیا ہی خوبصورت ہو کہ آپ یہ سوچئے کہ آپ نے قربانی کی, اور قربانی کرنے کے بعد قربانی کی بھی کیسے کی کہ مفتیان کرام, علماء کرام کی نگرانی میں تمام شرعی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے بہترین انداز سے قربانی کی, گوشت تیار ہوا, اور وہ قربانی کیا خوبصورت قربانی ہے کہ جتنا گوشت آپ کو اس سے حاصل ہوا وہ سب کا سب ان مستحقین میں تقسیم کر دیا گیا کہ جو پورا سال ہی گوشت کھانے سے وہ ہمارا طبقہ, ہمارے وہ مسلمان بہن اور بھائی ہمیں محروم نظر آتے ہیں, تاکہ حقیقی طور پر آپ اس قربانی سے لطف اندوز ہوں. اور یہ قربانی ہی ہے, یقین کریں, کہ جو ہمیں رب کی قربت تک لے جاتی ہے. یہ قربانی ہی تو تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ رب کے حضور جب پیش کی. یہ کوئی آسان بات ہے کہ رب تعالیٰ یہ تقاضا کر رہا ہو, اس کی بارگاہ سے یہ تقاضا آ رہا ہو کہ اپنے لخت جگر نور نظر اپنے ننھے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دیا جائے, اور اس باپ کو بھی سلام کہ جس نے رب کے حکم پر لبیک کہا, اور اس بیٹے کو بھی سلام جس نے رب کے حکم پر لبیک کہا اور عرض کیا کہ ابا جان جو رب چاہتا ہے آپ کر گزریے, ستجدنی انشاءاللہ. اللہ اکبر. مطلب یہ آپ ایفرٹس دیکھیں, موٹیویشن دیکھیں, اللہ رب العزت سے جو قربت ہے اس کا عالم دیکھیں کہ رب کے حکم پر عرض کر رہے ہیں ابا جان کر گزریے, انشاءاللہ آپ مجھے بہت صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. دونوں تیار ہیں. رب نے وہ ادا اتنی پسند کی کہ رب چاہتا ہے کہ اب یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تا صبح قیامت اس ادائے ابراہیمی کو, اس ادائے اسماعیلی کو بار بار دہراتا رہے, اور انشاءاللہ یہ قربانیوں کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا. اسی گفتگو سے ایک سوال اخذ کر کے میں مفتی صاحب سے پہلا سوال عرض کر رہا ہوں. حضرت قربانی کیا ہے, فلسفہ قربانی کیا ہے, اور قربانی کرنے والے کو قربانی کرنے سے ملتا کیا ہے؟ بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. بے شک بے شک. صدق اللہ مولانا العظیم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال المقتحمین. قربانی در حقیقت نام ہے ایثار کا, اور ایثار کے معنی ہوتے ہیں اپنے لیے نہیں دوسرے کے لیے جینا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی جذبے یہ قربانی صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی, یہ قربانیاں کیا ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت و ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. سبحان اللہ. جو کامیاب ہوئی تھی رب کے حضور. سبحان اللہ. وہ جذبہ یعنی باپ بھی ایک جگہ موجود ہے, بیٹا بھی موجود ہے, دونوں موجود ہیں, دونوں اپنی جگہ طاق ہیں اللہ رب العزت کی رحمتیں حاصل کرنے کے لیے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. نہ باپ کو کوئی آ رہا ہے نہ بچے کو کوئی آ رہا ہے. اللہ. وہ بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں بالکل ہوگا, اور میں بالکل مجھے آپ ثابت قدم پائیں گے. اب یہاں پر قربانی کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ قربانی حقیقت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ آزمائش تھی شدید ترین, بہت بڑی آزمائش, بہت بڑی آزمائش. اور اسی لیے جتنے بھی ہمارے اس کے اندر ہے, ظاہر ہماری سوچ کے اندر کیا ہے کہ نبی کا تو امتحان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا لیتا ہے جو غیر نبی کے بس کی بات ہی نہیں. اللہ اکبر. ایسا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. ہمارے ذہنوں کے اندر یہ نہیں ہے کہ معلوم ہو رہا کہ نبی صرف اس لیے نبی ہے کہ وہ ہم سے اس پر وحی آتی ہے, ہم پر وحی نہیں آتی ہے, وہ بھی انسان ہے. تو انسان سے مراد یہاں پر صرف یہ تشبیہ تو دے سکتے ہو, مغالطہ نہیں پیدا ہونا چاہیے. یہ تشبیہ انسان دے سکتا ہے کہ یہ وہی پروسیس ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانونی طور پر بنایا.
بے شک ماں اور باپ سے. اب جہاں ماں اور باپ سے نہیں ہوا اور جو ایکسٹرا آرڈنری ہوئے ہیں کام, تو وہ اللہ کی عظمت کی نشانیاں ہیں. اللہ دکھا رہا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے, کہ میں بغیر ماں اور باپ کے حوا پیدا کر سکتا ہوں, بغیر باپ اور باپ کے آدم کو پیدا کر سکتا ہوں, بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کر سکتا ہوں. یہ تو اس کی عظمت ہے. اب رہ گیا کیا؟ یقیناً ہر عام بندہ بھی قرب الہی جو چاہتا ہے اس کو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں راضی ہوتا ہے. اللہ اس کو وہیں پر اس کا راضی ہے. اب اس سے جو تسکین ملتی ہے, وہ تسکین جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کو ملتی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے, اس کا اس کے پاس کوئی اور نعمت بدل نہیں. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. یہ یاد رکھیے آپ کہ پیسہ خرچ کیا ہے, جانور کو باقاعدہ ذبح کر رہے ہیں. یعنی اب آپ اندازہ لگائیں یہاں سے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرما رہے ہیں, ابا جان میری 3 نصیحتیں ہیں, وصیتیں ہیں. وہ کیا ہیں بھائی؟ کہنا ایک یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ میرے ہاتھ پیر باندھ دیجیے گا. اللہ, کبھی ایسا نہ ہو کہ میرے تڑپنے سے آپ پر پدر شفقتی جو ہے وہ کہہ لیجیے غالب آ جائے اور آپ اس کا ہاتھ رک جائے. اللہ اکبر. اچھا ٹھیک ہے. دوسری یہ ہے, ایک تو میری یہ ہے, اور دوسری خواہش ہے کہ مجھے آپ الٹا لٹا دیں. اللہ, سیدھا لٹائیں گے تو کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ کے چہرے پر, میرے چہرے پر آپ کی نظر ہو اور آپ کی اس کے اندر کوئی لغزش آ جائے پدر شفقتی کے اعتبار سے. اللہ اللہ, کہ باپ بیٹے کو ذبح کر رہا ہے. اور تیسری یہ ہے کہ میری اس قربانی کا صرف میری والدہ کو نہیں بتائیے گا ورنہ ان کا دل جو ہے پاش پاش ہو جائے گا. اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حوصلے بھی انہی کو دیتا ہے جو اس کے مخصوص بندے. 1,24,000 اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف جمع کیا تھا. یہ وہی مخصوص بندے ہیں جن سے کہا تھا کہ الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب ہوں؟ ساری روحیں خاموش تھیں. روحوں کو جمع کر کے ایک روح تھی جس کی آواز آئی قالوا بلا, اور وہ روح تھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی, حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی. قالوا بلا, تو ساری روحوں نے کہا قالوا بلا قالوا بلا قالوا بلا. تو وہ اندازہ لگائے سارے بندوں کو جمع کر کے نہیں کہا تھا. سب سے بڑی دیکھ لیجیے آپ, عظمت دیکھیے آپ, وہ صرف 1,24,000 تھے کم و بیش. اللہ, باقی تو بے انتہا بندے تھے, انہی کی رہبری کے لیے, رہنمائی کے لیے آتے تھے یہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور, اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ یہ قربانی, یہ یاد دلاتی, یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت ہے, سنت بمعنی طریقہ, اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ میں 2 مینڈے ذبح کیے, ایک اپنی جانب سے اور ایک امت کی جانب سے. اللہ, واہ واہ. اب جو اگر صاحب استطاعت ہے تو سب سے پہلے اپنی جانب سے کرے, پھر وہ نفل عبادت کسی کی طرف سے بھی کر سکتا ہے, والد کی طرف سے, والدہ کی طرف سے, بھائی بیوی بچے اس کی طرف سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو ادارہ ہے در حقیقت یہ امین ادارہ ہے, یہ امین ہے ادارہ, یہ وکیل ہے. تو یہاں تو آنکھ بند کر کے دیکھیے 20 سال ہو گئے اس ادارے کو, تو آنکھ بند کر کے آپ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اس میں. یہی آپ کے لیے آسانی ہے, یہی آپ کے لیے اللہ کی رضا ہے, یہی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہیں سے کامیاب اور کامران کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں, دیکھیں آپ پھر کیا حالت ہوتی ہے. یہ ابتدائی گفتگو مفتی صاحب کی طرف سے اور حسب روایت حسب توقع خوبصورت آغاز ماشاءاللہ. اور بس ہم جو مفتی صاحب نے تمہید باندھی اسی کی روشنی میں بھی بحیثیت طفل مکتب آپ سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, ہم سے کوئی بہت بڑی آزمائش میں اب اللہ رب العزت ہمیں مبتلا نہیں کر رہا, ہم سے کوئی بہت بڑا امتحان نہیں لیا جا رہا جن سے امتحان لینا تھا. بلکہ میں کل بھی ایک پروگرام میں ہم بیٹھے تھے RYQ TV پر, تو میرے ذہن میں یہ بات آئی, ابھی مفتی صاحب بیٹھے ہیں اور ماشاءاللہ تصوف پہ اور دیگر شعبہ جات جو اسلام کے ہیں سب پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں, بڑا ماشاءاللہ وقی مطالعہ ہے, کہ
دنیا میں اگر کسی کا امتحان لینا مقصود ہوتا ہے تو وہ کیوں ہوتا ہے؟ آپ اس کا امتحان لے کر اس کی قابلیت کو پرکھنا چاہتے ہیں کہ آخر وہ کتنا قابل ہے. جیسے کلاس میں امتحان ہوتا ہے تو امتحان کا جب نتیجہ آتا ہے تو پھر یہ طے ہوتا ہے کہ فلاں بچہ فرسٹ پوزیشن پر ہے، فلاں سیکنڈ پر ہے، پھر یہ تھرڈ ہے، یہ بچہ فیل ہو گیا، یہ بچہ پاس ہو گیا. لیکن اللہ رب العزت کا امتحان لینے کا اور آزمائش میں ڈالنے کا جو طریقہ اور قرینہ ہے نا، وہ بڑا منفرد ہے. اس کی شان یہ ہے کہ وہ امتحان لے کر قابلیت نہیں پرکھتا، بلکہ وہ قابلیت دیکھ کر امتحان لیتا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ اللہ کے جید انبیاء یہ اس قابل تھے کہ رب تعالیٰ نے ان سے ایسے امتحانات لیے اور ایسی آزمائش میں ڈالا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو کبھی جان سے آزمایا جا رہا ہے، کبھی اولاد سے آزمایا جا رہا ہے، کبھی کہا جا رہا ہے اپنی بیوی کو اور اپنے لخت جگر کو، نور نظر کو لقدق صحرا میں چھوڑ کر چلے جاؤ جہاں پر نہ چرند نہ پرند، نہ آدم کی ذات کوئی نہیں، اور وہاں پر چھوڑ کر چلے جاؤ جہاں زبان. پروفیسر صاحب، ابراہیم علیہ السلام علیحدہ، اسماعیل علیہ السلام، اور پھر وہاں پر عورت کا حوصلہ دیکھیے آج کے دور کی کر سکتی نہیں سوال. جب وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو وہ لیکن وہی آپ والی بات مفتی صاحب، چنیدہ بندے ہیں نا، سلیکٹڈ ہیں، اللہ نے ان کو چنا ہوا ہے. اور جب پلٹ کے کہہ دیا کہ اللہ کے حکم پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، کہا جب اللہ کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو پھر ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے کہ اللہ ہمیں خراب نہیں کر سکتا. سر تسلیم خم کرتا ہوا ہر کوئی نظر آ رہا ہے، بڑا ہے چھوٹا ہے، شوہر ہے بیوی ہے، اولاد ہے ماں باپ ہیں، سب سر تسلیم خم. ورنہ ایک بار ضرور سوچیں، میں بھی آپ بھی، کہ کیا یہ آسان ہے کسی باپ کے لیے اپنے پیارے بیٹے، اپنے بالکل نوجوان لخت جگر کو، جگر کے ٹکڑے کو، اس کی پیاری مبارک خوبصورت سی گردن پر چھری چلا دینا؟ یہ آسان کام. لیکن بات وہی ہے کہ جو میں نے آج خاص طور پر ابتدا میں علامہ اقبال کے اشعار پڑھے نا، تو وہ جان کر آج انٹینشنلی پڑھے کہ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر. کہ جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے نا تو پھر کوئی رشتہ، کوئی ناتا، یہ سب سیکنڈری ہو جاتے ہیں. پھر پرائمری کیا ہوتا ہے؟ بنیادی ذمہ داری، اولین ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ جو رب کا حکم آیا ہے اس پر سر تسلیم خم کرنا ہے. تو بہرحال ہمیں اللہ کا شکر یہ بھی ادا کرنا چاہیے کہ یہ سب عظیم ہستیاں ہیں، انہوں نے عظیم ترین قربانیاں دے دیں. آج اگر ہم کوئی قربانی کر بھی رہے نا اور گوشت غریبوں میں بانٹ بھی رہے ہیں تو کوئی ہم بڑا کام نہیں کر رہے. آپ خود غور کریں، کمپیئر کر کے دیکھیں کہ آج ہم سے کیا تقاضا کیا جا رہا ہے. کچھ بھی نہیں. اور میرے رب کے کیا کہنے ہیں، شریعت محمدی کتنی آسان کہ بھائی قربانی کریں، آپ چاہیں تو پورا گوشت اپنے گھر پہ رکھ سکتا. پھر علماء کرام ہماری رہنمائی کرتے نظر آتے ہیں کہ بھئی مستحب طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے 3 حصے کر لیں، ایک حصہ خود رکھیں، ایک آپ اپنے اعزاء و اقربا میں تقسیم کر دیں، اور ایک حصہ آپ غربا میں تقسیم کر دیں. یہ بہت آسان طریقہ ہے. اور تیسرا ایک کہتے ہیں درجہ کمال ہے، عشق و مستی کی بات ہے. وہ کیا ہے کہ قربانی کر رہے ہو تو پھر پورا مزہ لو قربانی کا. قربانی بھی کرو خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر سایہ. یہ قربانی کرنے کے بعد جو گوشت ہے نا پورا کا پورا وہ غربا میں تقسیم کر دو، تاکہ وہ چھوٹا معصوم بچہ خوش ہو سکے جو پورے سال شاید اپنے بابا سے کہتا ہو کہ بابا مجھے آج گوشت کھانا ہے، لیکن بابا کی جیب میں دال کھلانے کے بھی پیسے نہ ہوں. ہم یہ ضرور سوچیں اس باپ کی جگہ رکھ کر اپنے آپ کو. اور دیکھیں یہ آپ کا میرا کمال نہیں ہے. اگر آج ہم کھاتے پیتے ہیں، جو دل کرتا ہے ہم پکوا کر کھا لیتے ہیں، بازار سے خرید کر کھا لیتے ہیں، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. یہ رزق جو ہے نا یہ میرے رب کے ہاتھ میں. اور اگر اس نے یہ تقسیم کی ہے اور اگر ہمیں ان میں رکھا کہ جو بنیادی ضروریات سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، زندگی کی آسائشیں جن کے پاس میسر ہیں، تو یہ ہمارا کمال نہیں ہے. اگر رب چاہتا تو آج ہم اس طبقے میں شامل ہوتے کہ جو 2 روٹی میسر آنا ان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت سے کم نہیں ہے. ایک دن میں 2 وقت کھانا کھا لیں وہ ان کے لیے بہت بڑا دن ہوتا ہے. تو اس طبقے کے لیے اگر ہم کچھ کر بھی رہے ہیں تو یہ کوئی آپ سمجھ لیں بہت بڑا کام نہیں، ہماری ذمہ داری ہے. بروز حشر اللہ رب العزت نے پوچھنا ہے اس سے جس کو ضرورت سے سوا دیا تھا. وہ جمع کرنے کے لیے نہیں دیا تھا اس کو، وہ اس لیے دیا تھا کہ وہ اس میں سے خرچ کرے. مجھے یہاں پر یاد آیا بڑی، کیونکہ گفتگو ایسی ہے تو یہاں پر بڑی ریلیونسی بنتی ہے، اور مفتی صاحب سے میں اجازت بھی لے لیتا ہوں آف دی کیمرہ بھی، ورنہ میرا یہ منصب نہیں ہے کہ قرآن اور حدیث سے کوئی مطلب آپ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں. میرا کام ہے صرف اینکر شپ کرنا
چیزوں کو ریلیٹ کرنا، لیکن یہ ہمارے وہ مشفق مہرباں ہمارے بڑے ہیں جنہوں نے ہمیں ماشاءاللہ سکھایا ہے، بتایا ہے۔ اگر کہیں کمی ہے، کہیں پر کوئی بات ہمیں لگتا ہے کہ شرعی تقاضوں کو پورا نہیں کر رہی، تو وہاں ہماری اصلاح بھی کی ہے، وہاں ہماری تصحیح بھی کی ہے، الحمدللہ۔ تو اللہ رب العزت قرآن مجید و فرقان حمید میں فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اب اس میں جو فرمایا نا کہ اے ایمان والو، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرو۔ اب دیکھیں یہ اویئرنیس دی جا رہی ہے بندگان مومن کو، بندگان خدا کو، یہ اویئرنیس دی جا رہی ہے کہ جو تم خرچ کر رہے ہو یاد رکھنا رب تعالیٰ تمہیں یہ اویئرنیس دینا چاہتا ہے، یہ تمہارا اپنا نہیں ہے مال، بلکہ وہ رزق جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے جب ہم خرچ کریں گے، ہمیں یہ وارننگ اس آیہ قرآنی میں، in the context of this ayah we can understand that how much it is important to spend from the sustenance what Allah Almighty has given us in the way of Allah over the people who are suffering from hunger, from thirst, who are shelterless and who are asking for help. This is the time the people who are blessed with wealth، وہ لوگ جو مخیر حضرات ہیں، اللہ نے ضرورت سے سوا دیا ہے، زندگی کی آسائشیں، اللہ کی رحمتیں نعمتیں برس رہی ہیں، کچھ نہیں جاتا اگر آپ 100 میں سے 2 نکال کر کسی غریب کو دے دیں، میرے رب کا وعدہ یہ 2 کا 10 کر کر 2 کا 20 کر کر آپ کو لوٹا دیا جائے گا۔ اور دنیا سب کچھ نہیں ہے، مال پیسہ سب کچھ نہیں ہے۔ سکسیس اسٹوریز ہیں، لوگ بتاتے ہیں کہ بھائی ہم نے اللہ کے کرم سے، اللہ کی توفیق سے، جب سے جو اللہ نے توفیق دی ہے رب کی راہ میں دینا شروع کیا ہے، ہمیں نہیں پتا پھر کیسے کیسے اسباب بنے ہیں، کون کون سے راستے آراستہ ہوئے ہیں، اور رب تعالیٰ نے ہم پر اپنی کرم نوازی کی ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے۔ اور پھر دوسری بات کہ پیسہ سب کچھ نہیں ہے، قلبی سکون، قلبی طمانیت، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ورنہ آج پوچھیے نا کتنے کروڑ پتی، ارب پتی لوگ ہیں آج کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اللہ نے ساری آسائشیں دی ہیں، میرے پاس سب کچھ ہے، میرے پاس بنگلہ ہے، گاڑیاں ہیں، ایک سے ایک لگزریس چیز میرے پاس زندگی گزارنے کے لیے ہے، لیکن میں تڑپتا ہوں، میں ترستا ہوں، مجھے رات کو نیند نہیں آتی، مجھے سکون قلب میسر نہیں ہے۔ تو سکون قلب کب آتا ہے؟ یہ آپ اپنے اوپر سب کچھ خرچ کر لیں، کروڑوں خرچ کر لیں، یہ سکون قلب نا یہ میرے رب کے پاس ہے۔ اور وہ کیسے ملتا ہے؟ کہ جب آپ دوسروں کے لیے سکون کے لیے راستے آراستہ کرتے ہیں تو پھر آپ کو یہ سکون قلب میسر ہوتا ہے۔ نفیس بھائی آپ تو ماشاءاللہ بڑا ریلیٹ کرتے ہیں ان چیزوں سے، گراؤنڈ ریئلٹیز آپ جانتے ہیں، کیا فرمائیے گا کہ دوسرے کو سکون، دوسرے کو مشکل سے نکال کر آپ سکون میں لائے، یہ جو تسکین ملتی ہے اب آپ کے دل کو، یہ کیا ہے سر؟ بسم اللہ۔ یہ مفتی صاحب نے اتنا خوبصورت طریقے سے سمجھایا قرآن کی آیت کے حوالے سے۔ ایثار جو ہے وہ انسانیت کے لیے سب سے بڑا سکون کا باعث ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی کو پوری دنیا میں کسی کو سکون چاہیے تو وہ اپنی ذات سے کسی کو فائدہ پہنچائے، پھر اطمینان سے نیند آئے گی، اس کو پرسکون نیند آئے گی، زندگی آسان ہو جائے گی۔ ہم نے یہ دیکھا ہے لوگوں کو کہ لوگ پریشان اور کہ سکون نہیں آ رہا، تو بھائی کسی کی مدد کر دو، کر سکتے ہو تو یہ قربانی تو بنیاد ہی اس بنیاد پہ رکھی گئی ہے کہ ایثار، قربانی کا مطلب ہی ایثار ہے۔ تو اپنے بھائی کے لیے، اپنے کمزور کے لیے، اپنے رشتہ دار کے لیے، اپنے پڑوسی کے لیے آپ کوئی ایسی قربانی دیں کہ جس سے اس کو سکون ملے، آپ کو سکون خود بخود ملے گا، آپ کو نیند پراپر آئے گی بغیر کہے کسی۔ اتنے دنیا میں واقعات ہیں، ایسے ایسے لوگ ہیں کہ وہ پوری دنیا میں سکون کی تلاش میں نکلے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس میں اطمینان بھی ہے، سکون بھی ہے، ایثار بھی ہے، قربانی بھی ہے، انہوں نے اس پر عمل کیا اور بزرگوں نے ان کو راستہ دکھایا، تو کہہ لیں گے ہمیں دنیا میں کبھی ایسا سکون نہیں ملا جو اسلام قبول کرنے کے بعد، اللہ ایثار کرنے کے بعد، قربانی دینے کے بعد جو اطمینان ملتا ہے، آدمی سکون کی نیند سوتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا انعام ہے جن لوگوں کو اللہ نے دیا ہے، ان کو شکر کی دعوت دی ہے کہ تم شکر کرو تو تمہیں اور ملے گا، اور جو صبر کر رہے ہیں ان کی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بادشاہ بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے فقیر بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لے لیتا ہے۔ تو یہ ایک دنیا کا سسٹم ہے، لیکن یہ امتحان ہے انسانوں کے لیے، انسانیت کے لیے۔ جو انسانیت کی خدمت کرے گا وہ پرسکون رہے گا، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں۔ اللہ اکبر، سلامت رہے نفیس بھائی۔ اور اگر آپ کے دلوں پر دستک ہوئی ہو، دل نرم پڑا ہو، آمادہ ہوا ہو، مائل ہوا ہو کہ ہاں یار ہمیں اللہ نے واقعی نوازا ہے اور یہ اللہ کا ہی کرم ہے، یہ جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ ہمارے رب کا دیا ہوا ہے۔ اگر رب کے بندوں میں ایک طبقہ ایسا ہے جس کو اس کی ضرورت ہے، ہم یہ آپ سے کب کہہ رہے ہیں کہ آپ سب اٹھا کر ان کو دے دیں،
لیکن اپنی ضرورت اور اس سے سوا بھی اپنے پاس رکھے. لیکن جو کچھ بن سکے، کوانٹٹی اللہ کی نظر میں، اللہ کی بارگاہ میں میٹر نہیں کرتی ہے، کوالٹی کرتی ہے. خلوص نیت کے ساتھ، سچے جذبے کے ساتھ جو کچھ بن سکے آپ نے کنٹریبیوٹ ضرور کرنا ہے. آپ نے اس اجتماعی قربانی میں، ہم یہ نہیں کہہ رہے آپ 4 گائے پیش کر رہے ہیں، آپ 2 کریں، آپ ایک حصہ کریں، لیکن کریں ضرور. جو رب نے آپ کو توفیق دی ہے، جتنی آپ کی استطاعت ہے، جتنا آپ چاہتے ہیں رب کا کرم ملٹی پلائی ہو کر آپ کی طرف لوٹے، چاہے دنیا ہو یا آخرت ہو، تو آپ اتنا زیادہ کنٹریبیوٹ کریں. جو بھی کریں وہ صدق دل کے ساتھ کریں، اچھی نیت کے ساتھ کریں. انما الاعمال بالنیات. اور آپ کا عمل اگر رب کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، اگر اس میں توکل ہے، اگر اس میں اخلاص ہے، تو پھر یقیناً آپ دیکھیے کہ کس انداز سے آپ کو اس کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں. اور صرف پیسے کا ریٹرن پیسہ نہیں ہوتا، جب آپ خرچ کرتے ہیں تو اس کا ریٹرن یہی نہیں ہوتا، دیگر بہت ساری چیزیں جو آپ سمجھ لیں کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی اللہ نے جس کو توفیق دی ہے، سعادت دی ہے، اور وہ خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، تو اس گھر کو بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے رب تعالیٰ، حادثات سے محفوظ رکھتا ہے، اور چوری سے، ڈکیتی سے، دیگر جو واقعات ہیں اس طرح کے آسمانی آفات و بلیات سے اس گھر کو محفوظ کر دیا جاتا ہے. یعنی کہ کس طور پہ یہ صدقہ انسان کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے، یہ نیکی یہ انسان کی حفاظت کر رہی ہوتی ہے. اور پھر وہی بات کہ دنیا 4 دن کی، آج نہیں، کل نہیں، ہم نے گزر جانا ہے اور قصہ پارینہ بن جانا ہے. لیکن اگر یہ جان جانے آفرین کے سپرد ہو جائے اور اس کے بعد انسان قبر میں جائے اور اپنا سارا مال پیچھے، اولاد آپس میں اس پر دست و گریباں ہوں اور یہ سب چھوڑ کر چلا جائے، اور اس کی عادت ہی نہ رہی ہو، یہ اس کا طریقہ ہی نہ رہا ہو کہ اس نے رب کی بارگاہ میں، رب کے حضور، رب کی راہ میں خرچ کیا ہو بندوں پر، اور پھر قبر میں جا کر اس کی آنکھ کھلے اور پھر اب وہ پچھتائے اور کہے کہ مولا ایک مہلت اور دے دے، دوبارہ زندگی لوٹا دے، میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب میں تیری راہ میں قربان کر دوں گا. آپ بتائیے، پوچھئے، میں اپنے آپ سے پوچھوں کہ کیا مجھے یہ موقع دوبارہ ملے گا؟ تو میں یہ اکثر عرض کرتا ہوں کہ آنکھ بند ہونے کے بعد کھلے تو پھر اس کھلنے کا کوئی فائدہ نہیں. آج ہم اپنی آنکھیں کھولیں اور دیکھیں، سمجھیں، فکر کریں اور اس فکر کو عمل میں ڈھالیں، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. پیکج آپ کے سامنے میں نے ملاحظہ کیا. میں ایک بار پھر گوش گزار کروں، ہمارا جو اصل مقصد ہے یہ روشنی دین کی پہنچتی رہے گی، لیکن ساتھ ساتھ آپ کی محبتیں ہمیں رپورٹ کیا جا رہا ہے، مزید اس میں اضافہ ہونا چاہیے، کیونکہ یوں کہیے کہ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، سپلائی بہت کم ہے، ضرورت بہت زیادہ ہے. آپ کی محبتوں کی مزید ضرورت ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ غربا اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اگر آپ ایک گائے کا حصہ ملانا چاہتے ہیں تو 18,000 روپے کے عوض آپ یہ محبت پیش کر سکتے ہیں. ایک پوری گائے آپ چاہتے ہیں اللہ کی راہ میں آپ کی جانب سے قربان کیا جائے اور گوشت، اس کا حاصل ہونے والا گوشت غربا میں تقسیم کیا جائے، مستحقین تک اس کو پہنچایا جائے. 1,26,000 روپے آپ نے اس کے عوض ادا کرنے ہیں. 32,000 روپے اگر آپ جمع کراتے ہیں تو اس کے عوض ایک بکرا یا ایک بکری یا ایک بھیڑ دمبا اللہ کی راہ میں آپ کی جانب سے قربان کیا جائے گا. حاصل ہونے والا گوشت اللہ کی راہ میں ان بندوں پر پہنچایا جائے گا، ان بندوں کے گھروں تک پہنچایا جائے گا جن کو تحقیق کے بعد ہماری ٹیم بڑے آرگنائز وے میں، بڑے آپ سمجھ لیں کہ تحقیق کے بعد، ریسرچ کے بعد اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ باقاعدہ لسٹیں تیار ہوتی ہیں اور ان مستحقین تک بہت ہی پراپر انداز میں، آرگنائز وے میں ان کے گھروں تک یہ گوشت پہنچایا جاتا ہے، دسترخوان لگا کر، ضیافت کے طور پر بھی. کیونکہ مفتی صاحب ایسے گھر بھی ہیں کہ جہاں پر گوشت تو آپ نے پہنچا دیا، اب ہمارے یہاں گوشت آتا ہے رشتہ داروں سے، ہم خود قربانی کرتے ہیں اللہ کے کرم سے، توفیق سے، تو جو کچھ مناسب گوشت ہے فریج میں رکھ لیا، کچھ دنوں چلا لیا. وہاں نہ فریج نظر آ رہا ہے گھر میں، یہاں تک کہ چولہے کی جانب جب نظر پڑ رہی ہے تو جو بنیادی لوازمات ہوتے ہیں، انگریڈینٹس ہوتے ہیں، وہ بھی موجود نہیں ہے. بنیادی سامان جس سے کھانا تیار ہو سکتا ہے، تیل ہے، مسالہ جات ہیں، یہ تو ایسے گھروں تک ضیافت کے طور پہ بھی خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا یہ شعار رہا ہے اور یہ ٹرینڈ رہا ہے، الحمدللہ یہ خاصہ رہا ہے. کیا فرمائیے گا، یہ کاوش آپ کو کیسی نظر آتی ہے؟ جب لفظ غریب کہیں گے نا، غریب نواز، تو اس کے لغوی معنی نہیں لیے جائیں گے، یہ اصطلاحی معنی لیے جائیں گے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. دو چیز ہوتی ہے، جیسے کہ ایک لفظ شریعت میں اس کے لغوی معنی کیا ہے. صلاۃ کے لغوی معنی ہے آگ جلانا، دعا کرنا، مٹکنا، یہ ہے لغوی معنی. ٹھیک. اصطلاحی معنی کیا ہوں گے؟ اصطلاحی معنی ہوں گے، یعنی کہ آپ شرعی اصطلاح کی بات جی ہاں، شرعی اصطلاح. ٹھیک. ہر ایک کی اصطلاح ہر سبجیکٹ میں. ٹھیک. تو شرعی، اس کا شریعت کی اصطلاح کے اندر
सलात अगर कोई पूछे सलात की माना क्या है, तो मुअज्जिन की कलमा अज़ान से लेकर सलाम फेरने तक जितने भी उमूर किए जाएं वो है सलात। क्या कहने भाई, सुभान अब उसमें वुजू भी आ गया, सब आ गया, पाक चीज़ आ गई, कपड़ा पाक, वो सब ज़मीन पार्ट पाक, ऑफ नमाज सब आ गया, सब आ वाह गया, वाह सारी चीज़ें। सुभान अल्लाह। अब यहाँ पर गरीब नवाज को क्या कहेंगे, ये भी तसव्वुफ में एक मकाम है। जैसे उसका आप कहें कि गौस, कुतुब, अब्दाल, ये उसके अंदर इसमें आ गया क्या चीज़, गरीब नवाज। तो ये वो मकाम है जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला किसी को देता है, ये ख्वाजा गरीब नवाज की। यानी हालांकि वैसे तो तमाम औलिया उज़्ज़ाम रिज़वानुल्लाह तआला अजमईन ने खर्च किया है, दिया है, लिया नहीं, गरीब नवाजी की है। हाँ तो ठीक है ना, उसमें इनका एक इनफरादी मकाम है। यानी कि लोग ये समझ लें कि ये लक़ब कोई लोगों ने नहीं दिया, लोगों ने नहीं दिया, रब की तरफ से आता है। वाह वाह, ये आता है, क्या तो आता है तो अल्लाह तबारक व तआला ने वो दिया कि हर शख्स अपना बेगाना, दोस्त, दुश्मन सबके मुंह से निकल रहा है। जब अल्लाह चाहता है तो सबके मुंह से निकलवा देता है, अल्लाह, दुश्मन के मुंह से भी निकलवा देता है। ज़बान खल्क को नक्कार है खुदा समझो। भाई क्या कहने हैं भाई मुफ्ती साहब। एक तो ये आ गई बात। वाह वाह वाह। अब आपका सवाल था कि साहब क्या चीज़ है, गोश्त पहुंचा रहे हैं, गोश्त पहुंचा रहे हैं ज़ियाफ़त के तौर और वो पे, ज़ियाफ़त के तौर पे नहीं हो रहा, फिर भी आप दे रहे हैं और कर रहे हैं। तो ये सारी के सारी अगर ज़रा सी देर के लिए हम मुताला करें इस्लाम का, इस्लाम चाहता क्या, इस्लाम है क्या, तो आप इस नतीजे पे पहुंचेंगे इस्लाम नाम है कुर्बानियों का। वाह वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने। आज तक कोई दुनिया की मैथोलॉजी मुआखात का दरस मुआखात की कॉपी नहीं कर सकी, उसका नेमल बदल नहीं ला सकी। जो मक्के से मदीने जाने वाले मुहाजिरीन को वहाँ जब पहुँचे तो लोगों ने अपना आधा माल अपने पास रख लिया और आधा दे दिया, वो भी इंसान थे। अल्लाह अकबर। लेने वाला भी इंसान था, देने वाला भी इंसान था। आधा माल दे दिया और यहाँ तक कर दिया, इंतहा कर दी कि अगर किसी की निगाह में 2 बीवियाँ थी तो अगर एक मुहाजिर की शादी नहीं है तो एक को तलाक दे के उसके निकाह में कर दिया। यानी ये इस्लाम का बहुत बड़ा तुर्रा इम्तियाज़ है। तो ये गोश्त की तो कोई हैसियत ही नहीं है उनके सामने। अल्लाह अकबर। ये गोश्त की कोई हैसियत नहीं है, इसके अंदर उसका भी हिस्सा मौजूद है। हाँ। गरीब का भी मौजूद है और ज़ाती तौर पर भी मौजूद है और अजीज़ व अकारिब का भी मौजूद है। यही अफजल है, यही आला है, यही कुर्बानी का मकसद है। सारी चीज़ें रख ले, अगर साहिब निसाब सभी रख ले उठाकर। अच्छा यहाँ एक और आती है छोटी सी बात, लोग जो रख लेते हैं अपने यहाँ वो यूँ रख लेते हैं कि इसके बाद वो हजरात जो गोश्त बेचने वाले हैं वो 1.5 महीने, महीना 1.5 महीने तक दुकानें खोलते ही नहीं है। तो अब जाहिर है कि हांडी की जीनत क्या है, वो गोश्त है, गोश्त है, किसी न किसी सूरत से शक्ल में पकाया जाएगा, वो भी मजबूर है। लिहाजा हालांकि ये भी कहा जाता है कि साहब अफजल तरीन इसका फलसफा ये है कि 3 दिन से ज़्यादा ना हो। अब जब 3 दिन से ज़्यादा नहीं होगा, उस अल्लाह के बंदे ने तो 1.5 महीने नहीं खोला तो बच्चे क्या करेंगे, भूखे मरेंगे। सही बात है, बिल्कुल। तो लिहाजा इस तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखकर इस्लाम आपको बाकायदा मियाना रवि भी सिखा रहा है। इस्लाम आपको दर्स दे रहा है किस चीज़ का, दूसरों के दर्द का। दूसरों का जो दर्द है उसको महसूस करें आप, तो अल्लाह तबारक व तआला के अज़ीमुश्शान बंदे होंगे। अल्लाह, फिर अल्लाह तबारक व तआला मकाम देगा। ऐसे ही मकाम नहीं मिल जाता किसी को। कैसी कैसी कुर्बानियाँ हैं। मौत तो सबको आती है, लेकिन एक वो भी मौत है कि अल्लाह तबारक व तआला उसके इम्तिहान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को सुनकर मालूम हो रहा है क्या कर रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको शहादत की मौत दे दी। और शहादत की मौत वो मौत है कि जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला खुद शहीद की रूह को जिस्म से अलग करता है और उसको अल्लाह का दीदार होता है। अल्लाह वो उससे ज़्यादा अज़ीमुश्शान मौत नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए फिर से एक बार फिर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार गौहरबार में अपनी अक़ीदतों को पेश करने की सआदत हासिल करें। मोहम्मद आतिफ़ कादरी से एक बार फिर मुल्तमिस हुनाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। एक बहुत खूबसूरत कलाम कि जब इज़्न मिल जाए हज के मौके पर किसी हाजी को कि वो जा रहा है हज पर, तो उसके दिल से क्या सदा आती है और वो किस तरीके से जो अपने मामला जो है लेकर चल रहा होता है। बहुत खूबसूरत कलाम, पुराना कलाम है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत कलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। ज़हे मुक़द्दर हुज़ूर
سلام آیا پیام آیا زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا اعلیٰ مقام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا اعلیٰ مقام آیا زہے مقدر یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون ذی احترام آیا فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون ذی احترام آیا زہے مقدر اور فضا میں لبیک کی صدائیں زفرش تا عرش گونجتی ہیں فضا میں لبیک کی صدائیں زفرش تا عرش گونجتی ہیں ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کہ اس کا نام آیا ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کہ اس کا نام آیا اور یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے